بعد پس بردہ بشرم بہرم گھروں میں سننے والی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے بابرکت گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دور حاضر میں ہمارے گھروں کے حالات کچھ اس طرح سے ہو چکے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان آپسی محبت، گھریلو محبت اور آپس میں گفتگو کا انداز اتنا رخ ہو چکا ہے کہ اس معاشرے میں طلاق جیسی نحوست وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر اس بارے میں سوچا جائے، سمجھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں کہ جن کے لیے پوری زندگی ایک باپ کوشش کرتا ہے کہ یہ جوان ہوں گی، بڑی ہوں گی اور ان کے گھر کو بسایا جائے گا، اور اس کے بعد ایسے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی بیٹی کہ جسے نازوں سے پالا ہوتا ہے، وہ بیٹی کہ جس کے لاڈ کھائے ہوتے ہیں، پھر اس بیٹی پر ظلم و ستم کر کے اس کی باتوں کو پبلکلی اچھال کر اور خاندان میں اسے رسوا کر کے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت بالکل مجبور ہوتی ہے، کچھ خطائیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن مرد کو اللہ رب العالمین نے جو تقویت، جو طاقت، جو ہمت، جو سوچ کے ساتھ مادہ عطا کیا ہے وہ عورت کو نہیں عطا کیا۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا کیا ہے، سوچ عطا کی، سمجھ عطا کی۔ عورت ایک ناقص العقل چیز ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو کم عقل عطا کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، یہ اس کے اپنے راز ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عورت وہ مردوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہ سکتی جس طرح سے اس کو حقوق حاصل، چار دیواری میں بند کر کر اس کی زندگی کو بسر کر دینا، یہ بھی شریعت ہے، اس چیز پر وہ پابندیاں نہیں کرتی۔ عورت کے حقوق میں کیا کیا چیز شامل ہے، اور پھر عورتوں کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام نے مردوں کی کیا ذمہ داریاں بتائی۔ آئے مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت یا میاں بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا یہ لباس ہے، یہ ایک دوسرے کے عیب کو ڈھکنے والے ہیں۔ اب معاشرے میں کیا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ ہم لباس اللہ وانتم لباس اللہ، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اگر کوئی عیب میاں میں یا بیوی میں آتا ہے تو اس کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے، اسے ختم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو چار دیواری کے اندر کمرہ ہے، میاں بیوی کا جو پرسنل بیڈ روم ہے، اس بات کو اس جگہ پر بات چیت کر کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مرد اپنی مردانگی پہ آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک مرد ہوں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عورت کو لاکھوں پہ خرچ کر کے اس کے گھر سے جا کر بارات کے طور پر اسے اپنے گھر پہ لائے، اور پھر وہی مرد پورے معاشرے میں، پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں اس عورت کی ضلالت کو سب کے سامنے کر دیتا ہے۔ یہ مردوں کی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اب عورتوں کی کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ ہمیشہ سنتے آئے کہ
سے زیادہ جہنم میں جائے. کیا پوچھا ہے کہ عورت سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی؟ بس اتنی بات ہے. اور دل سے بلا دیا, ہر کسی کو بتا دیا, لیکن اس کے آگے اور پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ عورت آدمی جہنم میں کیوں جائے گی؟ کہ مرد سارے اللہ کے بلی پیدا ہوتے ہیں, کیا بچے سارے اللہ کا بلی پیدا ہوتے ہیں؟ عورت کا حق وصف کر دیتے ہیں, بھائی بہنوں کے حق میں وصف کر دیں, بیٹا اپنی بہن کے اپنی ماں کا حق میں وصف کر دے, اور اس طرح کے معاملات میں بیٹے بھی شامل ہیں. لیکن یہ تانت دینے کے طور پر, ایک دام و زن کرنے کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ تمہاری اس زبان کی وجہ سے, تمہاری حرکات کی وجہ سے ہم نے مولوی صاحب سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت سب سے زیادہ جہنم میں جائے. تو مردوں کے لیے جنت لکھ نہیں دی, مردوں پر جنت کو واجب نہیں کر دیا. جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے مرد کے لیے, اتنے ہی مرد کو عورت کے لیے دیے. اب آقا علیہ السلام نے, ابن ماجہ کی روایت ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت 3 وجہ سے جہنم ہے. کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے. ایک جو معاشرے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے بات, وہ یہ کہ عورت ایک دوسرے کی چغلی کرنے میں ماہر ہوتی ہے, عورت غیبت کرنے میں ماہر ہوتی ہے. یہاں کی بات فلاں کی بات کرتی ہے, فلاں کی فلاں کے پاس اس گھر کے اس گھر میں 2 عورتیں دیکھ کے ایک دوسرے کی بیٹوں میں شمار ہو گئے. اللہ ماشاء اللہ فرمایا کہ ایک تو یہ وجہ. پھر فرمایا کہ عورت اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتی, اسے جتنا عطا کیا جائے, جتنا دیا جائے, وہ ناشکری رہتی ہے. اس کی تمنا, اس کی آرزو یہ رہتی ہے کہ اور بھی ہو. فلاں خاتون نے اگر یہ چیز خرید لی تو یہ میرے پاس ہونی چاہیے. فلاں خاتون نے اگر کپڑے لے لیے, فلاں برانڈ کے کپڑے لے لیے, یہ میرے پاس ہونے چاہیے. اور تیسری بات, میرے پیارے آقا احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بات کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے مرد کا, اپنے خامد کا, اپنے شوہر کا وہ کبھی بھی شکر بجا نہیں رہا. مرد اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے, وہ اگر پہلے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا تو شادی کے بعد 18 گھنٹے کرتا ہے. جب بچہ جیسی نعمت اللہ تعالیٰ اسے مرد کو دے دیتا ہے تو 18 کی جگہ 20 گھنٹے دینا پڑتا ہے. تو عورت کی تمنائیں, عورت کی ایک ریکوائرمنٹ لسٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اسے اگر 10,000 روپئے سوٹ کی جگہ 5,000 اللہ 7,000 دیا جائے تو بجائے اس کے تو وہ شکر گزاری کرے, وہ اس کو کام و زد کے ایک کونے میں لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے یہ مانگا تھا, یہ چیز طرف کی تھی اور آپ کا کام بنتا تھا کہ یہ چیز دینا, لیکن آپ نے کیا کیا, مجھے اس چیز پر ٹکرا دیا, اس چیز پر مجھے آپ نے سائڈ پہ کر دیا. حالانکہ فلاں خاتون نے تو 10,000 والا سوٹ ہوا, فلاں خاتون نے تو اتنے لاکھ والا نیکلس دینا ہے, آپ نے مجھے کیا دیا. حالانکہ اس مرد کی حیثیت اگرچہ 10,000 روپے کی نہ ہو, وہ کام کر کے, محنت کر کے, ادھار لے کے بھی وہ اپنی بیوی کی, بہن کی, بیٹی کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. تو اس کی یہ ناشکری کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ 3 کام عورت کو جہنم میں لے جائے, جس کی وجہ سے عورت سب سے زیادہ جہنم میں جائے. ایک تو مرد کی ناشکری, دوسرا اللہ رب العالمین کی ناشکری, تیسرا غیبت. اور ہمارے معاشرے میں عام کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو کہاوتیں کہی جاتی ہیں تو 2 عورتیں اگر سر جوڑ کر دیکھ جائیں تو وہ کبھی خاموش نہیں ہوتی. 2 عورتیں اگر راستے سے گزر رہی ہوں, جا رہی ہوں, تو وہ خاموش نہیں ہو سکتی, چاہے وہ کسی کا جنازہ کیوں نہ. اگر خواتین جنازے پر بھی ہوں, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, یہ ہمارے معاشرے کی تعلیم ہے, یہ ہمارے گھروں کے حالات میں وہ چیزیں جمعۃ المبارک میں رکھتا ہے جو ہمارے گھروں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے معاشرے میں لائی. میں آپ لوگوں کو
تمام تر سیرتیں سناتا جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام تر قصے سناتے جاؤں، حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر قصے آپ کو بتاتا جاؤ تو یہ آپ نے ہزاروں بار سنے۔ یہاں ٹائم نکال کر مسجدوں میں آنے کا مقصد صرف علماء نے یہ بیان کیا کہ ہفتے بعد مسلمان اگر جمع ہوتے ہیں تو انہیں ایسی چیز منتقل کی جائے، ایسی چیز انہیں ڈلیور کی جائے کہ وہ گھر پر جا کر اس پر عمل کرے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے۔ ورنہ ہم لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، دین کے ساتھ کتنا اٹیچ ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص بہتر جانتا ہے، اپنے گریبان کھلے ہیں، ہم نے گریبانوں کو جانتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم دین کے ساتھ کتنے اٹیچ ہیں، دین کے بارے میں ہمیں کتنا پتا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی وجہ سے خواتین پر یہ عذاب ہے، ان کاموں کی وجہ سے۔ لیکن ایک دوسری حدیث بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا اور ایک خاتون آئی، اور خاتون آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے ابھی شادی نہیں کی، میں نے ابھی شادی نہیں کی، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے ارشادات فرمائے، مجھے بتائے کہ شوہر کے حقوق کیا، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اگر سے میں پورا کر سکوں ان حقوق کو میں پورا کر سکوں تو یا رسول اللہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بات سننے کے بعد پھر اپنے حقوق بھی سنے، یہ نہ ہو کہ گھر دار ہے کہ شاہ صاحب نے جمعہ مبارک میں تو ہمارے اتنے حقوق کو بیان کر دیا کہ اب تو ہم بس پل لگنے کی دیر ہے اور ساتھ ارمانوں پر پہنچ۔ آقا علیہ السلام نے خاتون کو ارشاد فرمایا کہ خاتون اللہ رب العالمین نے مرد کو بے شمار حقوق عطا کیے اور شوہر کو کیا حقوق دیے ہیں، فرمایا کہ شوہر کے ناک سے اگر رطوبت بھی بہ رہی ہو، اس کی گندگی بھی بہ رہی ہو اور تو اسے صاف کر لے، یعنی اسے اپنے منہ سے بھی اگر صاف کرے، اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے پورے جسم میں پیپ پڑ جائے اسے بھی تو صاف کرے، تب بھی تو اس کا حق بجا نہیں لا سکتی، تب بھی تو اس کا حق بجا نہیں لا سکتی، تو اس کے حق کو پورا نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے اپنی نگاہیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اندر کی طرف، حضور نے فرمایا کہ یہ بات سن کر تو کشمکش میں پڑ گئی، یہ بات سن کر تیرے جو اوزان ہیں، تیرے آواز پتا ہے تمہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا، اگر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا تو میں اللہ رب العالمین کے بعد سجدہ کرنے کے لیے خواتین کو کہتا کہ وہ اپنے مردوں پر سجدہ کرے، وہ اپنے مردوں پر سجدہ کرے، یہ مقام مرتبہ ایک مرد کو عطا کیا۔ لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام مردوں کی طرف بھی مخاطب ہوئے، تو مردوں کو بھی بتایا کہ جس بہن بیٹی پر جہیز کے نام پر، جہیز کی لعنت پر تم ظلم کرتے ہو، اس کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہو، کل روز قیامت تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اگر ان کا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے خدمت کرے تو اس کا بھی کچھ حق موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بتایا 24ویں جلد میں آپ نے لکھا کہ اگر عورت کی مطالبہ کرے، ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں، عورت اگر یہ کہے بھی کہ مجھے اپنے میکے جانا ہے یا اپنی ماں باپ سے ملنے جانا ہے تو ہمارے یہاں 100 ہیلے بنانے ہیں، آج گنجائش نہیں ہے، روز ماں کے گھر میں تجھے کیا کام ہے، وہاں جائے گی تو میرے میکے والے تجھے بدنام کریں گے، تجھے میرے بارے میں غلط رائے دیں گے، پھر آپ کو ہم لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ 6 مہینے سالوں گزر جاتی ہیں، وہ بچی کے جو اپنی ماں باپ کے آنکھوں کا نور تھی، دل کا چین تھی، وہ کئی عرصہ اس سسرال میں اپنی زندگی گزار دی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر عورت یہ مطالبہ کرے کہ کم سے کم مجھے ہر ہفتے
اپنے میکے جانے کی اجازت دی جائے تو شوہر کا یہ کام ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر ہفتے، روز نہ تو ہر ہفتے اپنی گھر والی کو، اپنی زوجہ کو وہ اس کے میکے میں جا کر اس سے ملوانا اس کا لازم ہے، یہ شوہر کے حقوق میں شامل ہے۔ اور پھر ایک اور بات اعلیٰ علیہ رحمٰ نے فرمائی کہ جب ہم عورت کو لے کے آتے، شادی بیاہ کروا کر پیسہ خرچ کر کے بہت بازے بجا کر عورت کو اس کے گھر سے لے کے آتے ہیں، اس کے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ماں کا کلیجہ تڑپ رہا ہوتا ہے، پتا کہ جب اس کو لے کر آتے ہیں تو چار دیواری میں آپ لوگ آپس میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ اس کا حق کتنا رکھنا ہے، اتنا تو نہیں دے سکتے، ہم تمام تر چیزوں کو غیر شرعی طور پر تیار کرتے ہیں۔ بھائی بازے والے کو کتنے دینے ہیں، وہ 20,000 روپے میں بازے والے کو سیٹ کیا، نیچے کے کتنے پیسے ہیں وہ 50,000 روپے میں ڈیجے والا سیٹ لگائے گا، آج برادری کے لیے کون سا ہال بک کرنا ہے وہ کتنے لاکھوں میں لے گا، مینیو کیا سیٹ کرنا ہے وہ کتنے لاکھوں میں آئے گا۔ لیکن جب عورت کے حق کی بات آئے، اس کے مہر کی بات آئے کہ جو لازم ہے، تو ہمیں شریعت یاد آتی ہے کہ شریعت میں تو جو شریعت کا حق ہے، جو شریعت نے ایک چیز کو بیان کیا ہے وہ تو 10,000، 5,000، 3 دینار، 10 دینار کو رہتا ہے، تو شریعت کو مطابق کریں۔ حالانکہ مہر دینا یہ مرد پر لازم ہو رہا ہے، ہم ان تمام تر حقوق کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں کوئی چیز رواج ہے، مرد کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی تمہاری شادی ہو، جیسے ہی تمہاری شادی ہو عورت سے اپنا مہر معاف کروا دو تاکہ تم اس گزرے میں نہ ہو، ان معاملات میں تمہیں پھنسایا نہ ہو۔ یہ مرد کو عورت کا مہر دینا وہ اس کا لازم ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی عورت کو اپنا مہر ادا کرے۔ لیکن ہم کو مہر سے پوچھا کہ ماں باپ کی طرف سے چند چیزیں سے دی جاتی ہیں وہ بھی غصب کر لیتے ہیں، وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ عورت کو گاڑی کے نام پر، عورت کو گھر کے نام پر، جو ماں باپ کی توفیق کی وجہ سے اسے انگوٹھی دی جائے، کچھ چیزیں احتیاط ادا کیے جائیں، اب وہ سارا کا سارا غصب کر جاتے ہیں۔ اور پھر جب معاملات خراب ہوں پھر ہم تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہمارا بچہ غلطی کرے، ہمارے گھر کی بیٹی غلطی کرے تو کیا ہم برادری کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں؟ کیا دادا اپنی پوتی کا یا اپنے پوتے کا نقصان کر کر کوئی کام وہ کیا معاشرے میں لوگوں کے سامنے جا کے ڈبورا پیٹتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ میری پوتی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر اس کے عیب میں اپنے خاندان والوں کو بتاؤں گا، اس کے عیب اگر میں اپنے رشتے داروں کو بتاؤں گا، پڑوسیوں کو بتاؤں گا، تو بدنامی کس کی ہے؟ وہ میری۔ تو اس لیے وہ گھروں میں سیٹل کر دیتے ہیں، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیری یہ غلطی ہے، تو نے یہ کیا ہے، آئندہ اس پر دھیان کیا جائے، آئندہ اس پر توجہ کی جائے۔ لیکن یہی غلطی، یہی نادانی اگر گھر کی بہو بیٹی کر لے تو پھر ہم محفل بٹھا لیتے ہیں، 4 لوگ کو بلا لیتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ہم بیاہ کر کے لائے تھے، اسے نہ گھر چلانے کا ڈھنگ ہے، اسے نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے، نہ اسے خدمت کرنے کا ڈھنگ ہے، اور پھر مرد اپنی مردانگی کو جتاتا ہے، یہ میرے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی، یہ میرے ماں باپ کو روٹی پکا کر نہیں دیتی، یہ میرے ماں باپ کو پاؤں نہیں دباتی۔ ارے میاں یہ بیوی کے حقوق میں شامل نہیں ہے، یہ بیوی پہ فرض واجب نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے آئے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کا خیال رکھے، اپنے شوہر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے، وہ اپنے دیور کی، جٹھانی کی، اپنی نندوں کی اس کا خیال رکھنا اس کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو یہ اس کا بڑا پن، اگر وہ سسر کی، ساس کی خدمت کرتی ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے۔ ورنہ شریعت میں کوئی قید نہیں لگائی کہ ایک گھر میں آنے والی بہو وہ ماں کی بھی خدمت کرے، وہ سسر کی بھی خدمت کرے، پھر ساس کے کانوں جنگ بھی سنے، سسر کی بدتمیزی بھی سنے، ان کی گالن گلوچ بھی سنے، اور پھر وہی مرد جب رات میں گھر پہ آئے پھر اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی پھر اسے اس کے ذہنوں میں بڑھے، اور پھر پوری رات ان کا جھگڑا، پھر خاندان کی جدائیاں، الگ یہ تمام تر معاملات تب آتے ہیں جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم معاشرے میں یہ چیز رائج نہیں کر سکتے کہ جب اپنی بہن بیٹی کی بات آئے
تو ہم چار دیواری میں مسئلے کو سلجھا دیتے ہیں، لیکن جب کسی دوسرے کی بہن بیٹی ہمارے گھر میں ہو، کسی دوسرے کی بیٹی کو ہم بیاہ کرنے لائیں، تو پھر معاشرے کے سامنے اسے ذلیل و خوار ہے، اس کے وہ عیب بتائیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان ہے، وہ عیب معاشرے کو بتائیں، اس کے گھر والوں کو بتائیں، اس کے خاندان والوں کو بتائیں کہ جو حق تھا کہ چار دیواری میں اس کے اپنے پرسنل کمرے میں، اس کے بیڈ روم میں ان تمام تر معاملات کو حل کیا جاتا. لیکن حالت یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو یہ اس کی کنسنیاں لگا کر اس کو کانوں کو بھر دیا کیا. بیٹی سسرال جائے، بہو سسرال جاتی ہے تو اس کے کانوں کو بھر کر سے وہاں بلا دیا جاتا ہے. میری ایک ناقص رائے یا میرا ایک تجزیہ کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں کبھی جھگڑا نہیں. آپ چاہے کسی مرد سے پوچھیں یا کسی عورت سے، آپ مرد سے پوچھیں گے تو وہ ہمیشہ یہ کہے گا میری بیوی تھی، میرا بیوی کا چال چلن ٹھیک ہے، لیکن اس کے میکے والے، میرے سسرال والے اس کو بھڑکاتے ہیں، میری اس کی بہنیں اس کو بھڑکاتی ہیں، اس کی ماں اس کو بھڑکاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں آ کے شور شرابہ کرتی ہے. سیم لائک یہی بات ہماری ماں بیٹی ہے. ماں بیٹی سے پوچھو کہ تمہارے گھر کا آواز کیا ہے تو وہ کہتی ہے مرد میرے ساتھ صحیح، مرد میرے ساتھ صحیح ہے، میری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، میرا شوہر میرا خیال رکھتا ہے. لیکن جب بھی اپنی ماں کے پاس 2 منٹ بیٹھتا ہے، اپنی بہنوں کے پاس 2 منٹ بیٹھتا ہے تو پھر بھڑک جاتا ہے، پھر اسے اپنے ماں باپ کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، پھر وہ ہمارے جھگڑا آپس میں ہو جاتا ہے. اب اس پر وعید سنیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان شخص کو تنبیہ کی جائے، اپنی امت کے لوگوں کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار رہو کہ جو شخص میاں اور بیوی کے درمیان میں اختلافات پیدا کرے، میاں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑے کروائے، ان کے گھر کو برباد فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت. اس شخص پر کیا ہے؟ لعنت ہے کہ جو میاں بیوی کے گھر میں اختلافات کو پیدا کرے، انہیں جدا کرے. مرد کو عورت کے بارے میں ایسی چیزیں بتائی جائیں کہ جو اس میں عیب نہیں پائے جاتے، اگر پائے جاتے ہیں تو مرد کا کام ہے عیبوں کی پردہ پوشی کرے. قرآن نے کیا فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا کیا ہے؟ لباس ہے. انہا لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ، فرمایا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اور پھر میاں اور بیوی جب ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ جسم کے عیب کو چھپانے کے لیے. جسم کی اگر جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی زخم ہے، کوئی بناوٹ میں کوئی چیز کی کمی ہے تو اس عیب کو چھپانے کے لیے اس لباس کو پہنا جاتا ہے. اور مفسرین نے لکھا کہ دوسری چیز لباس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ لباس ایک تو عیبوں کو چھپاتا ہے، دوسرا اگر کسی چیز کی کمی پیشی ہوتی ہے، لباس پہننے سے انسان کی زینت میں فرق آتا ہے. اچھا لباس پہنا ہو تو اس کی زینت میں فرق آتا ہے، اس کے اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی اپنی بہن بیٹی کو، اپنے گھر والوں کو جیسا لباس دے گا تو عزت کس کی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اچھے لباسوں میں اچھے کردار کے ساتھ رکھے گا تو معاشرے میں کہا جائے گا کہ فلاں شخص کے گھر والے، فلاں شخص کی بیوی وہ آپس میں سچ ہیں، آپس میں محبت سے ہیں، فلاں شخص اتنا خیال رکھنے والا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو لباسوں کو تو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہلکی سی نوک چوک پر، ہلکی سی توڑنے پر، ہلکی سی غلط فہمی پر پھر وہ رشتے، وہ محبت، وہ الفت کہ جہاں پر اتنی محنت کر کے رشتوں کو بنایا جاتا ہے تو پل بھر میں ان رشتوں کو کیسے ٹھکرا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، یہ میں آپ بہتر جانتے ہیں. ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ طلاق کا ریشو کہاں پہ چکا ہے اور طلاق کی وجہ کیا ہے کہ اس نے میرا کہنا نہیں سنا، اس نے میری ماں کو صبح چائے بنا کے نہیں دی، اس نے میری ماں کے ساتھ اس طرح سے رہ کیا، میری باپ کی خدمت نہیں کی، میری ماں کے کپڑے نہیں دھوئے، میں مرد تھا مجھے غصہ آ گیا، میں نے طلاق دی. اب کیا کریں؟ اب حضرت اس کا کوئی ازالہ بتائیں، اس کا کوئی حل بتائیں. حل یہی ہے کہ گھوٹے تمہارے گھر
کہ تم نے طلاق کو اس قدر سمجھ لیا کہ کسی کی بہن بیٹی کو بغیر سوچے بغیر سمجھے تم نے اسے ایسے پار کر دیا. تم نے اپنی اولاد کی فکر نہ کی, تم نے اپنے گھر کی فکر نہ کی, اور تم نے ہنستی بڑھتی زندگی میں گزاری. آپ بتائیں کہ معاشرے میں جب ایک خاتون کو طلاق ہو جائے تو معاشرے میں اس کی بدنامی کی تھی. مرد کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے اگر ایک طلاق اپنی بیوی کو دے بھی دے, گھر سے نکال دے تو دوسری شادی, دوسری نہ تو تیسری, تیسری نہ تو چوتھی. لیکن اس بہن کا, اس بیٹی کا جسے تم گھر پہ لے کے آئے تھے, آخر اس کے آدم میں پردہ پوشی کرنا یہ تمہارا حق. تمہاری سرداری کو اللہ رب العالمین نے اس پر رکھا تھا, تم نے کیا کیا؟ پورے زمانے میں اس کی برائی کو تم نے پھیلا دیا. اگر عورت ناراض ہو کر اپنے میلے چلی جائے تو ہوتا کیا ہے کہ مرد اپنی مردانگی دکھاتا ہے کہ میں کیوں جاؤں, میلے میں جاؤں اس کے گھر پر. اس کے گھر میں تو ماربل نہیں لگا, اس کے گھر میں اے سی نہیں ہے, اس کے گھر میں تو چنس نہیں لگی ہوئی, اس کے گھر میں تو رہنے والوں کو دیکھنے والوں کو تمیز نہیں ہے. میں اس کے گھر میں کیسے جاؤں, میں اس کے گھر میں جا کر اپنی دوستی کیسے کرواؤں؟ یہی منہ اٹھا کر شادی کے لیے تم اپنے اس کے گھر میں گئے تھے, اور آج اسی منہ کے ساتھ اس کے گھر والوں کو کہ جو ماں کا درجہ رکھتی ہے تمہاری ساس, جو باپ کا درجہ رکھتا ہے اس کا تمہارا سسر, اور آج انہیں کو جلالت کے منڈے میں لا کر تم انہیں ذلیل کرو کہ اللہ رب العالمین نے یہ حق تمہیں دیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ حق تمہیں نہیں دیا. اگر تمہیں طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو بھی بہت سارے حقوق دیے. اگر عورت کو خدمت کرنے کا حق دیا ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ عورت کی خدمت کی جائے. عورت پر کوئی لازم نہیں ہے کہ تمہارے پورے پورے خاندانوں کو پالے, تمہارے پورے پورے رشتے داروں کو پالے. عورت اگر مطالبہ کرے اپنے گھر کا تو شریعت حکم دیتی ہے کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو علیحدہ گھر بنا کر, اگر عورت ساس کے ساتھ بھی رہنا چاہتی, سسر کے ساتھ بھی رہنا چاہتی, اپنے ایڈجسٹمنٹ پورے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی, یا دیگر معاملات میں ان کا ذہن نہیں ملتا, تو مرد پر لازم ہے کہ اس کو الگ کرے. مرد پر لازم ہے کہ اس کا نان نقطہ پورا کرے. مرد پر لازم ہے کہ اس کا لباس, کھانا پینا, رہنا یہ اس پر لازم. یہ نہیں کہ میں اسے کھانے کے لیے روٹی دیتا ہے, روٹی تو باہر کتوں کو بھی دی جاتی ہے, انہیں بھی ہڈیاں پھینکی جاتی ہیں, لیکن ہم نے اپنے اسٹیٹس کو اتنا گرا دیا کہ ہم نے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا. میں نے پچھلے جمعے پر بھارت کو بھی کہا تھا کہ چوپائے ان جیسے ان میں بھی کچھ ان میں بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, کچھ کراس کرنے کی لائنس ہوتی ہیں. لیکن اگر انسان اپنی عقل کو کھو دے, حیوانیت کو اتر جائے, تو پھر انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کہ بجائے بعد میں رونے کے پہلے رو لیا جائے, پہلے سمجھ لیا جائے کہ نکاح کرنے کے حقوق کیا, شادی کرنے کے حقوق کیا ہیں, شادی کے بعد میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. اگر مرد اپنے بچے کو, یعنی لڑکے والے اپنے بچے کو, اپنے لڑکے کو یہ چیز سمجھا دیں کہ عورت کے حقوق کیا ہے, تمہاری بیوی کے حقوق کیا ہے, تم نے اس کے ساتھ رہنا کیسا ہے, اور بیٹی والے اپنی بیٹی کو تمام تر اپنے شوہر کے حقوق سمجھا دیں, بتا دیں, تو آپ بتائیں کہ معاشرے میں تو ایسی خطائیں, ایسی پریشانیاں, یہ طلاق کے ریشوں بھی موجود نہ. تو یہ لازم ہونا چاہیے ہم پر کہ ہم نے اگر اپنی بیٹی کی تربیت کرنی ہے, اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے. جہاں پر ہم تعلیم دیتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, وہاں پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. بیٹی کو سسرال بھیجیں تو سسرال کا طور طریقہ بتائیں, شوہر کے حقوق کو بتائیں کہ شوہر کی خدمت کیسی. اگر شوہر اپنے گھر والوں کو, اس کے ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ بیٹی کے حقوق بتائے, سسرال کے حقوق بتائے کہ بیٹا تمہاری بیوی کے طور پر کیا حقوق ہیں, تمہارے سسرال والوں کے طور پر کیا حقوق ہیں. تو پھر معاشرے میں ایسی بدگمانیاں, ایسی پریشانیاں وہ بھی معاشرے میں رائج نہ ہو. پھر ہمارے بہنوں کے, بھائیوں کے, ہمارے معاشرے میں عورت رات کا, مرد رات کا گھر کبھی تباہ نہ ہو. پھر رفتہ رفتہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرماتا ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی کے درمیان کوئی طلاق ہوتی, کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے, تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے
اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مرد عورت آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو شیطان سر پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنا آدھا ایمان بچایا. اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ شادی کرتا ہے ایک نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے تو اس کے آدھے ایمان کی حفاظت اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر آدھے ایمان کی حفاظت وہ اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے, اپنے اسٹیٹس کے ذریعے, اپنے بول چال کے ذریعے پھر اللہ رب العالمین سے وہ آدھے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تر معاملات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر چیزیں یہاں پر اگر کہیں افراد بیٹھے ہیں جن کے گھر میں مائیں بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی بتائیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں اور خالی بیٹیوں پر زور نہ چلائیں. کال کریں اپنی بہنوں کو, اپنے بیٹیوں کو بھی بتائیں کہ تمہارے حقوق تمہارے شوہر کے لیے یہ ہیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کے ساتھ اس طرح رہو, اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح رہو, اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح رہو. اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں, اپنی بہنوں کو بھی بتائیں, اپنی بیویوں کو بھی بتائیں کہ یہ حقوق تمہارے ہیں, یہ حقوق تمہارے ہیں, تمہارے حقوق کو کیسے پورا کیا جائے. اللہ رب العالمین امن کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کا, بہنوں کا تا قیامت تک اپنے گھروں میں شاد و آباد رہنے, خوشحالی کے ساتھ رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. جن کی بہن بیٹیاں گھروں میں ہیں, رشتوں کے لیے پریشان, اللہ رب العالمین ان کی بھی غیر سے مدد فرمائے. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بات